سے نا سمجھائے نا. پہلا سوال کیا تھا بچی؟ پہلا سوال یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے ساتھ کوئی بندہ فجر پڑھ سکتا ہے اگر اس اچھا فجر کی نماز عشاء کے ساتھ؟ نہیں میری بچی، دو نمازیں اکٹھی کر سکتا ہے ضرورت کے وقت، مگر وہ نمازیں ظہر اور عصر کہ آدمی سمجھے کہ آج میں پھر وقت پر نماز نہیں پڑھ سکوں گا، تو یہ دو نمازیں کبھی کبھی ضرورت کے تحت اکٹھی کی سکتی ہیں. اس میں پھر سنت نفل نہیں پڑھے جائیں گے، 4 فرض ظہر کے ہوں گے، 4 عصر کے ہوں گے. یہ آپ سارے حضرات اس سے باخبر ہونا چاہیے نا آپ کو. کبھی ہوتا کہ آپ اپنی مصروفیت میں ایسے اگر لیٹ کر لیں آپ ظہر کو عصر کے وقت لے جائیں وہ بھی جائز ہے، جمع تاخیر ہے. اور جو عصر کو پہلے لے آئیں یہ آپ اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ضائع نہیں ہونی چاہیے نماز، وقت کے اندر پڑھ لینی چاہیے. تو ان دونوں نمازوں کا وقت دن ڈالنے سے لے کر مغرب تک مشترک ہو جاتا، پھر ایک رکعت اکٹھا ہو جاتا. جب بھی آپ پڑھ لیں گے 4 فرض ہو جائے. کبھی کبھی یہی حال مغرب اور عشاء کا ہے. کئی لوگ ہیں جو بیچارے پھر عشاء سے رہ جاتے ہیں. ایسا نہ کرے، اگر وہ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ رہ جائے گی، وہ مغرب کے ساتھ پڑھ لیں. یہ قضا کرنے سے بہتر ہے مغرب جب پڑھی 3 فرض ساتھ ہی 4 عشاء کے پڑھی. یہ جمع کر لینا سنت ہے کبھی کبھی. مگر یہ جو ہے نا کہ فجر کو اتنا لیٹ کرنا یا عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لینا، یہ کوئی نہیں طریقہ. اکٹھی یہ دو نمازیں ہو سکتی. باقی اگر کوئی سویا رہ جائے، خام خواہ تو عادت نہیں بنانی چاہیے، مگر سویا رہ جائے تو اللہ کا دین کتنا مہربان ہے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا 2 آدمی جو ہیں یہ وقت کے بعد بھی نماز پڑھیں تو وہ قضا نہیں ادا ہی ہے اور انہیں کوئی گناہ نہیں ہوتا. ان میں سے ایک سویا ہوا کہ سویا رہ گیا، جب جاگا اسی وقت فوراً اٹھ کر نماز پڑھ لی. پھر نہیں کہ زور کے ساتھ پڑھیں گے، نہیں، جب جاگا 1 منٹ کی دیر نہ کریں، وہی آپ کا وقت ہے فجر کا، ادا ہوگی. اب نہیں لیٹ کرنے کا. سوئے کو اجازت ہے کہ وقت کے بعد اگر جاگا ہی پڑھ سکتا. ایک وہ شخص ہے جس کو نسیان ہو گیا، بھول ہی گیا کہ نماز جو ہے میں نے پڑھنی، بعد میں یاد آیا کہ میری نماز رہتی. یہ 2 آدمی ہیں جن کو وقت کے بعد نماز پڑھنے کا حق ہے. باقی جو ہم قضا کرتے ہیں نا جانتے بوجھتے جاگتے ہوئے، اس کی کوئی دین میں گنجائش نہیں. پھر وقت نہیں رہتا، وہ مجرم ہو جاتا. پھر اللہ سے معاملات اسے بخشے یا نہ بخشے، اس کی بجائے اکٹھی پڑھے وہ ہو سکتا. کوئی وجہ بھی نہیں. آپ سارے حضرات یہ میرے اہل علم ساتھی ہیں دین میں، جس سے وہ کہا اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکتا. آپ بس میں بیٹھے ہوئے وضو نہیں کر سکتے، اتر کر تیمم بھی نہیں کر سکتے، پاک مٹی نہیں. آپ جب وقت ہو جائے نا میری بات سن لیں، حوالے میں بن کچھ کی اللہ اکبر کر، وہیں بیٹھے جدھر کو بس جا رہی ہے وقت پر 2 رکعتیں پڑھ لینا، وہ بعد کی قضا نماز سے 1000 درجہ بہتر. قضا کہاں گئی؟ کیوں وقت گزارا تھا؟ کوئی بہانہ نہیں کہ اس لیے میں نہیں کر سکا. وقت پر جس طریقہ سے آپ پڑھ سکتے ہیں ادا کر، کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے ہیں، قبلہ رخ ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے، اللہ ساری پابندیاں ہٹا لیتا. مگر یہ کہتا وقت پر ہونی چاہیے، وقت کے بعد کوئی بات نہیں. مولانا صاحب ایسی نماز کو بعد میں ریپیٹ کرنا پڑے گا جب آپ صحیح حالت میں آ جائیں گے؟ نہیں میری بہن کوئی نہیں اپنی تھی. جس فتح اللہ مستطاعت، اس وقت جو آپ کے بس میں تھا نا آپ نے کر دیا، ہو گیا. کوئی اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں وہ پڑھوائے. کتنی دین میں آسانی. اب بھی جو لوگ نہیں پڑھتے وہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ دین کی یہ جو پابندی تھی اس لیے نہیں پڑھ سکے. پڑھ فجر کے بعد اگر آپ پڑھ سکتے. اس کے لیے ایک حوالہ بھی دے دیں کہ کس طرح اس کہ کوئی آدمی بائی چانس ان کی عادت تھی. یہ کون سے وہ صحابی تھے جن کے بارے میں خبیث لوگوں نے میں عائشہ رضی اللہ کی تہمت لگائی. صفوان ان کا نام تھا. صفوان بن معطل کی بیوی حضور کی خدمت میں پیش ہوئی. اس نے کہا یا رسول اللہ اس نے کبھی وقت پر نماز فجر نہیں پڑھی، سورج نکلنے کے بعد پڑھتا، مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا، روزے نہیں رکھنے دیتا. آپ نے کہا صفوان یہ کیا کہتی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جہاں تک نماز کی بات ہے میں ہی نہیں صرف ہمارا پورا قبیلہ سارا دن اونٹ ہانکتے ہیں، ان پر پانی لاد کر لاتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں پانی مہیا کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ہمیں جاگ ہی نہ صبح سورج نکلنے کے بعد آتی. فرمایا پڑھ لیا کوئی بات. دوسری بات کہ نماز نہیں پڑھنے دیتا. اس نے کہا یا رسول اللہ 5 وقت کی نماز میں نہیں روکتا، میں بھی پڑھتا. یہ ایک ایک رکعت میں کئی کی صورتیں ملاتی اور کوئی کام نہیں، صرف یہی ہے کہ صورتیں لمبی کرو. حضور نے فرمایا ہر رکعت میں 1 صورت کافی ہے، نہ ملایا کرو، ایک ہی صورت ملایا کرو. روزوں کا اس نے کہا فرض روزوں کی یا رسول اللہ بات نہیں، نفلی روزے رکھتی رہے. آپ دیکھتے ہیں میں جوان ہوں، خامد ہوں، گھر میں موجود ہوں، میں اس کے روزے دیکھتا رہوں. حضور نے فرمایا آئندہ کوئی عورت جب اس کا خامد گھر پر موجود ہو نفلی روزہ اس کی اجازت کے بعد بغیر نہیں رکھتے.
کیسا دین ہے؟ بالکل وزڈم پر مبنی ہے، یہاں کوئی بات بے دانشی کی نہیں۔ جب آپ محسوس کریں کہ یہ تو بیکلی کی بات ہوتی ہے، وہ بیان کرنے والے کا قصور ہوگا، اللہ کے دین میں غلط بات کبھی نہیں ہو سکتی۔